اللہ کے رسول سے کہا گیا ای النساء خیر، اللہ کے نبی بہترین عورت کون ہے، مثالی عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تطیعہ اذا نذرک، اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا وہ عورت التی تسرہ اذا نذر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ۔ آپ نے 3 باتیں بتائی، کہا جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، مثالی عورت، ایک عورت اس کا شوہر اس کو دیکھے خوش کر دے، یہ مثالی عورت ہے۔ کیسے خوش کرے گی؟ اپنی ظاہری حسن و جمال کے ذریعے سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، بدخلقی نہیں۔ کتنے شوہر بیچارے ہیں دن بھر کمائی کرتے ہیں، شام کو گھر پہ آتے ہیں، عورت آج تمہاری امی نے یہ کہا، آج تمہارے ابو نے یہ کہا، آج میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، شوہر بیچارہ پانی نہیں پیا، گھر میں داخل نہیں ہوا، ساری دکھ اور ساری پریشانی شروع کر دی۔ یہ بہترین عورت نہیں ہو سکتی ہے، اچھی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک شوہر پورے دن کمائی کر کے شام کو ٹیلی فون کرتا ہے، اپنی بیوی سے کچھ باتیں کروں گا، اپنے دل کو سکون لوں گا، اور نہیں مجھے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، میرے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اچھی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اچھی عورت شوہر کو خوش کر دے، شوہر جب آپ کو دیکھے تو تی ہوئی دا امرا، شوہر کی فرما برداری کرے، جب شوہر اس کو حکم دے دے، شوہر کہہ دے آپ کو میکے نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، شوہر کہہ دے یہ پڑوسی اچھے نہیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا، آپ کو تعلقات ان سے بچا کے ہی رکھنا ہے، شوہر کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ ولا تخالفوا فی نفسها ومالها بما یکرہ، اور اپنے نفس اور مال کے اندر شوہر کی مخالفت نہ کرے جو اسے ناپسند ہو، بہترین عورت ہے۔ ماں بہنوں اپنے شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کا کتنا اونچا مقام۔ آپ ابو داؤد کتاب النکاح کی 2140 نمبر کی جو روایت ہے وہ دیکھیں، اللہ قیس بن سعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد مقام حیرہ گئے، یمن کے اندر گئے، ایک شہر ہے، اور وہاں جا کے کیا دیکھا؟ یسجدون لمرغبان لہم، انہوں نے جا کے دیکھا وہاں کے جو حکمراں ہیں، حاکم ہیں، ان کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ان کے لیے سجدہ کر رہے۔ واپس آئے، اللہ کی نبی میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ حقدار رکھتے ہیں ان نسجد لکا، ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ آپ نے کیا کہا؟ ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، کہا آپ بتاؤ اے قیس بن سعد اگر میری قبر کے پاس سے تمہاری گزر ہو کیا تم وہاں سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس بن سعد نے کہا لا، نہیں۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، تو ہرگز میرے لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کہا میری بھائی بہنیں سنیں، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن بالحق، اگر میں کسی کو حکم دیتا، کوئی کسی کو حکم دیتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے، ان عورتوں کو کہتا اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا بڑا حق ہے، لیکن شریعت میں سجدہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کسی کے لیے۔ اگر ہوتا تب میں کہتا، اندازہ لگائیے اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے مطیع اور فرما بردار اپنے شوہر کے رہیں۔ اور آخری پیغام، 5واں پیغام، مکمل پردے میں رہیں۔ میں بہنیں، پردہ یہ آپ کا زیور ہے، مکمل پردے میں رہیں۔ پردے میں رہیں گی آپ، حفاظت میں رہیں گی، بے پردگی ہوگی آپ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں کے لیے جو شادی بیاہ کے موقع پر، عام خوشیوں کے موقع پر، عام دینی پروگراموں میں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان کے جسم پہ برقع نہیں ہے، ان کا چہرہ ڈھکا نہیں ہے، ان کا جسم ڈھکا نہیں ہے، اپنے چہرے کو کھول کے، اپنے جسم کو کھول کے، یہاں تک کہ دوپٹے کو گرا کر کے شادیوں میں، خوشیوں میں اور کئی جگہوں پہ گھومتی رہتی ہیں، ایسی مائیں بہنیں نبی کی حدیث سنیں۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کی 2128 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ فرمایا صنفان من اہل النار، 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، دور رسالت میں یہ جہنمی نہیں تھے۔ کون 2 جہنمی؟ ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ جن کے پاس گایوں کے دم کے برابر کوڑا ہوگا جس سے لوگوں کو ماریں گے، ظالم بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہوں گے، ظلم
سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نساء، میری ماں بہنیں بڑے غور سے سننا، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی ہے، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی معلوم ہوں گی۔ ماں بہنیں غور کریں نبی کی بات پہ، کیسے بے پردگی ہو رہی ہے۔ آپ سوچتی ہیں لباس پہنے ہیں، لیکن وہ لباس نہیں ہے، کیونکہ یہ لباس بہت باریک ہے، وہ لباس بہت تنگ ہے، اس لباس سے آپ کا پورا حلیہ نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہننے کے باوجود بھی ننگی معلوم ہے۔ آج برقع بھی کس طرح پہنا جاتا ہے، کئی مائیں بہنیں فیشن کا برقع پہن رہی ہے، وہ برقع جو سمپل ہونا چاہیے، وہ برقع جو سادہ ہونا چاہیے، وہ برقع جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، وہ برقع جو شریروں اور بدماشوں کو آپ سے دور کر دے۔ آج ہماری ماں بہنیں ایسا برقع پہن رہی ہیں کہ آواز اور بدماش ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، چٹک بھڑکیلا چمکیلا پورے جسم کے حلیوں کو نظر کرنے والا، دکھانے والا، یہ برقع نہیں ہے میری ماں بہنوں، یہ فیشن ہے جو تم نے ڈال رکھا ہے، اس کو برقع نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے سمجھو ڈرو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوگی۔ ممیلات المائلات، اللہ کے نبی نے کہا خود بھی گناہوں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی گناہوں کی طرف، یعنی جو عورت بے پردہ ہے، نبی نے کیا کہا، وہ زانیہ ہے، بدکار ہے، فاحشہ ہے۔ ایسی عورت بے حیائی کی طرف جا رہی ہے اور سماج اور معاشرے کو بے حیائی کی طرف بلا رہی ہے۔ اس لیے نبی نے کیا فرمایا، لا يدخلن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات۔ ایک اور نشانی بتائی اللہ کے نبی نے، کہا ان کی جو چوٹیاں ہیں، جو اونٹ بختی اونٹ کے کوہان ہیں، اس طرح ان کی چوٹیاں اونچی ہوں گی۔ یہ چوٹیاں عورتوں کی زینت ہے، یہ نیچے ہونی چاہیے، دکھنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ عورتیں اپنی چوٹیوں کو بڑی اونچی باندھیں گی، اوپر کریں گی، یہ دکھے گا۔ آج اکثر عورتیں اپنی چوٹیوں کسی انداز سے باندھ رہی ہیں، جہالت میں، نادانی میں اوپر کر کے باندھ رہی ہیں۔ نبی نے اس کی پیشین گوئی کی تھی، آپ نے پھر کیا کہا، لا يدخل الجنہ ولا یجدن ریحھا وان ریحھا لا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ یہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ پتہ چلا ماں بہنوں، اگر آپ عبادت گزار نہیں بن پائیں، ماں بہنیں آپ سچ نہیں بول پائیں، ماں بہنیں آپ صبر نہیں کر پائیں، ماں بہنیں آپ اپنے شوہر کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہو پائیں، ماں بہنیں آپ مکمل پردہ نہیں کر پائیں، آپ مثالی نہیں ہو سکتی ہیں، آپ مثالی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مثالی بننے کے لیے یہ صفات خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ خاص طور سے سورۃ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ آیت نمبر 35 ضرور آپ پڑھیں۔ اور آخر میں ایک پیغام دے کے اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، ہماری بہت ساری ایسی بہنیں ہوں گی جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میری مائیں، میری بہنیں جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، آپ مریم کی زندگی پڑھیں، مریم کو اپنے لیے نمونہ بنا دیں۔ انہوں نے بغیر شادی کے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، اللہ نے قرآن میں ان کے پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ بہت ساری مائیں بہنیں جن کی شادی ہو چکی ہے، شادی کے بعد ان کے شوہر بھی دنیا میں نہیں ہے، شوہر چلے گئے ہیں دنیا سے، ایسی مائیں بہنیں اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے۔ اماں عائشہ کی زندگی پڑھ لیں، نبی کے بعد اماں عائشہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ بہت ساری مائیں بہنیں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں گی، ان کے شوہر نیک ہوں گے، ایسی مائیں بہنیں اماں خدیجہ کی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو پڑھ لیں کہ حضرت فاطمہ علی کے ساتھ کیسی رہیں۔ اور بہت ساری عورتیں، لاسٹ میں سنیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی اور اکثر ہیں 57 میں، جن کے شوہر فرعون بنے ہوئے ہیں، جن کے شوہر ظالم ہیں، جن کے شوہر مشرک ہیں۔ مائیں بہنیں توحید پر قائم ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، بڑی کوشش کرتی ہیں، فاتحہ کو ہٹایا جائے، قرآن خوانی کو ہٹایا جائے، بدعات اور رسموں کو ہٹایا جائے، ظالم شوہر نہیں مانتا ہے۔ ایسی عورتیں آسیہ کی زندگی کو پڑھیں، سورہ تحریم کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے 66 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 11 میں کیا کہا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں فرعون کے ظلم سے تھک چکی ہوں، پریشان ہو چکی ہوں، اے اللہ مجھے نجات دے دے، لیکن اللہ اپنے پاس گھر میں جنت دے دے، اپنے پاس مجھے جنت دے دے۔ یہ دعا کیا اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیا۔ میری ماں بہنیں، یہ چند میسج اور پیغام کی باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر